السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اگلا لیکچر ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے فتح مکہ۔ امام ابن قیم اپنے زاد المعاد میں لکھتے ہیں، یہ وہ عظیم فتح ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو، اپنے رسول کو، اپنے لشکر کو اور اپنے امانت دار گروہ کو عزت بخشی، اور اپنے گھر کو جسے دنیا والوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا ہے، کفار اور مشرکین کے ہاتھوں سے چھٹکارا دلایا ہے۔ اس فتح سے آسمان والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس کی عزت کی تنابیں جوزا کے شانوں پر تن گئیں، اور اس کی وجہ سے لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے، اور روئے زمین کا چہرہ روشنی اور چمک دمک سے جگمگا اٹھا۔ فتح مکہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، ظاہر ہے یہ آپ کا آبائی گھر بھی تھا، آپ کے صحابہ کرام کا آبائی گھر بھی تھا، آپ کا کنبہ قبیلہ یہیں پر موجود تھا۔ تو جب ان ظالموں نے ظلم کی حدیں کراس کر دیں تو اللہ کے حکم سے آپ نے مدینہ ہجرت کی تھی۔ تو ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے باہر نکلے تو آپ نے مکہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر فرمایا تھا، اے مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے، مگر تیرے بیٹے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو ظاہری بات ہے کہ ایک لگاؤ، ایک محبت، پھر یہاں پر اللہ کا گھر خانہ کعبہ موجود تھا، جہاں ہر وقت طواف کی سہولت مسلمانوں کے لیے موجود تھی، مگر اس کے اوپر اب قریش مکہ کا جو ہے وہ قبضہ تھا۔ بہرحال خانہ کعبہ کی بنیاد جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رکھی۔ تو سن 2 ہجری کے بعد پھر وہ مسلمانوں کا قبلہ بھی قرار دیا جا چکا تھا۔ اس سے پہلے مسلمان جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھتے تھے، اور سن 7 ہجری میں قریش مکہ نے مسلمانوں کو طواف اور عمرے کا حق جو ہے وہ پھر دے دیا تھا۔ صحابہ کرام جو ہیں طواف کعبہ کے وقت بہت برا محسوس کرتے کہ وہ باہر سے طواف کرتے ہیں اور اندر کعبہ جو ہے بتوں سے اٹا پڑا ہے۔ تو چنانچہ یہ چیز بھی ایک تھی کہ ظاہری بات ہے کہ یہ بھی ان کے ضروری تھا کہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا جائے، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کی دلی خواہش بھی تھی کہ اللہ کے گھر کے اندر بت کیوں رکھے میں۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ یہ جو کافر تھے، جو مشرکین مکہ تھے، یہ پہلے دن سے یہ مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے، اور یہ ایک ان کے درمیان کوئی نہ کوئی مارکہ آرائی جو ہے وہ رہتی تھی، اور آپ دیکھیں کہ اللہ کا جو قانون ہے اس کے مطابق باطل ہمیشہ مٹ جاتا ہے۔ تو یہ جو ایک آپس کی کشمکش تھی وہ بھی مکہ فتح ہونے کا باعث ہو گئی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ مکہ جو ہے جغرافیائی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عین دنیا کے مرکز میں ہے، اور تمام جو قومیں ہیں ان کی ایک اہم تجارتی بندرگاہ بھی تھی۔ تو مسلمانوں نے ظاہری بات ہے کہ انہیں یہ بھی تھا کہ جب تک مکہ فتح نہ ہوا اسلام کی تبلیغ بھی تمام عرب میں پھیلانا ان کے لیے جو ہے وہ ناممکن ہوگا، کیونکہ ایک مورخ ہے، تاریخ دان جو ہے، تو اس نے لکھا کہ چین کے مشرقی ساحل اور مجمع جزائر سے لے کر جبل الطارق تک عربی تاجر جو ہیں ان کے جہازوں کا بیڑا تجارت کے لیے پھرا کرتا تھا۔ افریقہ، ایران، ہندوستان، روس کی سرزمین ان کے قافلوں کی بہت بڑی ایک اماجگاہ تھی۔ تو چنانچہ جو ایک مکہ فتح ہونے کا فوری جو ایک وجہ بنی وہ تھی صلح نامہ حدیبیہ کی خلاف ورزی۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا
کہ جو ہے وہ اس کی ایک شق جو تھی، ایک نقطہ صلح نامہ حدیبیہ کا یہ بھی تھا کہ جتنے بھی دیگر قبائل ہیں ان میں سے جو چاہیں وہ بنو بکر کے حلیف بن سکتے ہیں، وہ بن سکتے ہیں مشرکین مکہ کے حلیف، اور ان میں سے جو چاہیں وہ مسلمانوں کے حلیف بن سکتے ہیں۔ تو عرب کے 2 قبائل تھے جو آپس میں ہمیشہ ان کے درمیان جنگ و جدال باقی رہتا تھا، وہ تھے مکہ کے بنو بکر اور بنو خزاع۔ اور بنو بکر جو تھا وہ قریش مکہ کے ساتھ اس نے اپنا الحاق کر لیا، اور بنو خزاع نے مسلمانوں کے ساتھ۔ تو ابھی لیکن اس معاہدے کو 2 سال ہی گزرے تھے، تو آپ دیکھیں کہ اس کی ایک شق یہ بھی تھی صلح نامہ حدیبیہ کی، اگر آپ ذہن میں لائیں کہ جو ہے نا یہ ساری کی ساری جو کیا کہتے ہیں شرائط ہیں، یہ ان قبیلوں کے اوپر بھی، وہ جو جس کے ساتھ مل جائے گا ان کے اوپر بھی اسی طرح اپلائی ہوں گی۔ لیکن ابھی معاہدے کو 2 سال ہی گزرے تھے کہ ایک رات بنو بکر نے بنو خزاع پر حملہ کر دیا اور ان کے کچھ افراد جو ہیں ان کو قتل بھی کر دیا، اور قریش نے نہ صرف یہ ان کو روکنے کی بجائے بنو بکر کا ساتھ بھی دیا۔ بنو خزاع کا ایک آدمی بڑی مشکل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے ساری سچویشن جو ہے وہ بتائی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے پاس ایک قاصد بھیجا اور 3 شرائط میں سے ایک جو ہے وہ کہا کہ ایک جو ہے وہ اس کو قبول کر لیں، یا تو بنو خزاع کے مقتولین کا خون بہا ادا کریں، یا جو قریش ہیں وہ بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، اور تیسرا یہ تھا کہ یا یہ اعلان کر دیں کہ معاہدہ حدیبیہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ قریش نے جوش میں آ کر تیسری شرط جو ہے وہ اس کو تسلیم کیا۔ بعد میں انہیں اپنی جلد بازی کا افسوس ہوا اور انہوں نے ابو سفیان کو دوبارہ عہد کی تجدید کے لیے مدینہ بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو مسترد کر دیا اور اس سے قریش کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بہرحال اس کا بڑا فائدہ جو ہے وہ مسلمانوں کو ہوا۔ تو اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد مکہ پر لشکر کشی کی تیاری شروع کر دی۔ تمام حلیف جو ہیں جو ساتھی قبائل تھے ان کو پیغام بھیجا، اور 10 رمضان المبارک کو سنہ 8 ہجری کو 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے اس قدر احتیاط برتی کہ اہل مکہ کو لشکر کی روانگی کی خبر تک نہ ہو۔ مکہ سے کچھ دور ایک وادی ہے مرا الزہران، اس مقام پر پہنچ کر لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لشکر مکہ کے چاروں طرف پھیل جائے اور ہر دستہ رات کو اپنے خیمے کے سامنے آگ جو ہے وہ روشن کرے۔ رات کو اہل مکہ نے چاروں طرف آگ کی روشنی دیکھی تو ڈر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی لشکر کی جو تعداد کی کثرت سے اہل مکہ مرعوب ہو جائیں گے اور مزاحمت کا ارادہ ترک کر دیں گے، تاکہ خون بہائے بغیر مکہ جو ہے وہ فتح ہو جائے، اور آپ کی یہ جو حکمت عملی تھی یہ بہت کامیاب رہی۔ ابو سفیان تعداد کا اندازہ لگانے کے لیے آیا اور رات کے اندھیرے میں خیموں کا چکر لگاتے ہوئے خیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے محافظوں نے اس کو گرفتار کر لیا اور اسے آپ کے سامنے پیش کیا گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کرنے کی اجازت چاہی، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش پر آپ نے اسے معاف کر دیا۔ ابو سفیان نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ پھر آپ دیکھیں 17 رمضان کو لشکر اسلام کے مکہ میں داخلے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو شخص خانہ کعبہ میں پناہ لے گا اس کو بھی امان، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو بھی امان، جو اپنے گھر کا دروازہ ہی بند کر لے گا اندر سے اس کو بھی امان ہو جائے گی، جو بغیر ہتھیار لگائے راستے میں ملے گا اس کو بھی امان، یعنی اس کا لڑائی کا ارادہ نہیں۔ جو اب دیکھیں کہ اس کے بعد لشکر کے مختلف حصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اور اس کے بعد وہ مختلف راستوں سے شہر کے اندر داخل ہونے کا ان کو حکم دیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمال سے، حضرت خالد بن ولید جنوب سے، حضرت ابو عبیدہ جو ہیں
ان کو مقام جو ہے بطن وادی اس طرف سے روانہ کیا، اور خود سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے کے ہمراہ مغرب کی طرف سے داخل ہوئے۔ کسی طرف سے مزاحمت نہ ہوئی، البتہ اکرمہ اور صفوان نے چند نوجوانوں کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے کو روکنا چاہا، اور دو مسلمان اس میں شہید بھی ہوئے۔ اس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبوراً مقابلے کا حکم دیا، تو کفار کے 8 لوگ جو ہیں وہ قتل ہوئے۔ اس طرح معمولی سی خون ریزی کے بعد مکہ جو ہے وہ فتح ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے، اپنے دستے مبارک سے بتوں کو توڑتے جاتے اور فرماتے اور تلاوت فرماتے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹ ہی جانے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوار پر موجود تصاویر مٹائیں، خانہ کعبہ کو پاک کر دیا گیا بتوں سے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شکرانہ ادا فرمائی، اور پھر قریش مکہ کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو یہ پوچھا کہ آج کے دن، اور ان کو یہ کہا کہ آج کے دن تم پر پہلے پوچھا کہ آج تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ بڑے شریف بھائی اور ان کے بیٹے ہیں، شریف بھائی کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے حسن سلوک کی توقع کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ تم میں نے سب کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ ان میں صرف چند مجرموں کو جو ہے وہ سزا دی گئی تھی اس میں، جن کے جنگی جرائم کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ آپ دیکھیں کہ اس شہر کو فتح کرنا بہت مشکل تھا، جہاں پر ان کو اوپر بے شمار جن کو ظلم و ستم کر کے نکالا گیا، انہوں نے اس شہر کو فتح کیا ہو، یہ تاریخ عالم میں کہیں اس کی مثال جو ہے وہ نہیں ملتے۔ اور پھر اس میں بہت کم انسانوں کا خون بھی بہا ہو۔ آپ دیکھیں آج کل کی جو بڑی مہذب قومیں ہیں ان کو دیکھیں تو وہ صرف ان کا مقصد جو ہے وہ جنگ کا مقصد خون بہانا ہوتا ہے۔ فتح مکہ کی اہمیت اگر دیکھیں تو اس کے نتائج بہت ہی دور رس نکلے۔ اس فتح سے مسلمان جو مدینہ کے مسلمان تھے ان کی کایا ہی پلٹی گئی۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ خانہ کعبہ کے اندر جو 360 بت تھے، فتح مکہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے توڑ کر اور اس کو خالص توحید کا گھر بنا دیا۔ یہی وہ فیصلہ کن معرکہ تھا جس نے بت پرستی کی قوت کو مکمل طور پر توڑ دیا اور اس کا کام بالکل تمام کر دیا کہ پورے عرب میں اس کے باقی رہنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہ گئی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ عام قبائل منتظر تھے کہ مسلمانوں اور بت پرستوں میں جو معرکہ آرائی چل رہی ہے، دیکھیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ان قبائل کو اچھی طرح یہ بات معلوم تھی کہ حرم کعبہ پر اسی کا قبضہ ہو سکتا ہے جو کہ حق پر ہو۔ ان کے بعد اس یقین پر مزید وہ پختہ ہو گئے، اور 50 سال نصف صدی پہلے یعنی اصحاب فیل اور ابرہہ اور اس کے ساتھیوں کے واقعے سے جو ان کو بات سمجھ آئی تھی کہ جو خانہ کعبہ پر حملے کی وجہ سے ہلاک ہو کر جو ہے وہ ختم ہو گئے تھے، اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ فیل میں بھی آیا ہے۔ تو اس کے علاوہ مکہ فتح ہونے کے بعد جو سیاسی اعتبار سے جو ہے وہ مسلمان بڑے سٹرونگ ہو گئے، اور جو دنیاوی قیادت قریش کے ہاتھ سے نکل کر جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی، اور دین کی قیادت اللہ نے پہلے مسلمانوں کے ہاتھ میں دی ہے۔ قریش مکہ اور مسلمانان مدینہ کے مابین جو جنگی سلسلے چل رہے تھے، مکہ فتح ہونے کے بعد ان کا بھی خاتمہ ہو گیا اور مسلمان پرسکون ہو گئے۔ پھر ظاہری بات ہے کہ یہ وہ سال تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس مکہ فتح ہونے کو جو ہے فتح مبین قرار دیا۔ اس کو جو ہم نے صلح نامہ حدیبیہ پیچھے جو صلح نامہ حدیبیہ ہوا تھا اس کو اللہ نے فتح مبین قرار دیا تھا۔ تو یہ سورہ فتح
جو ہے وہ نازل ہوئی اس موقع کے اوپر جب مکہ فتح ہوا. تو آپ دیکھیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد آپ پہنچی اور مکہ کی فتح یعنی حاصل ہو گئی، اور آپ نے دیکھا لوگوں کو کہ اللہ کے دین میں وہ فوج در فوج جو ہیں وہ داخل ہو رہے ہیں. اور اس کو سال کو عام الوفود بھی کہا جاتا ہے، یعنی وفود کی شکل میں لوگ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول کیا. تو یہ جو اس سال میں ظاہری بات ہے کہ مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان جو ہے وہ یکسوئی سے اسلام کی تبلیغ میں لگ گئے. اب ان کو کسی طرف سے کوئی بھی خطرہ نہیں تھا، اور وہ جو قبائل جو مشرکین مکہ سے کچھ مرعوب تھے اور وہ اسلام قبول کرنے کے راستے میں صرف ایک ہی رکاوٹ تھی، وہ تھے یہ مکہ کے مشرک لوگ. تو جب یہ لوگ جو ہیں یہ ان کا صفایا ہوا تو اس کے بعد ان کے راستے میں بھی کوئی رکاوٹ جو ہے وہ باقی نہ رہی. تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حسن سلوک ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا، تو یہ چیز اتنی بڑی تھی. لوگوں نے اس کو ارد گرد کے قبائل نے جب یہ دیکھا تو ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو تسخیر کیا. یعنی اس میں کوئی جنگ، یہ لوگ جو مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور سے پھیلا، دیکھیں یہاں اب سامنے دشمن کھڑے تھے، سر نگوں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سب کے سر قلم کر سکتے تھے، لیکن آپ نے سب کو معاف فرما دیا. تو کس طرح سے یہ الزام لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پر پھیلا؟ یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ لوگ تو سارے کے سارے ان کو تلوار کے ساتھ تھوڑی جنگ کر کے تھوڑی ان کو قتل کیا گیا یا مارا گیا تھا، اور مار سکتے تھے، وہاں ان سے بدلہ بھی لیا جا سکتا تھا جو انہوں نے ظلم کیے، مگر کچھ بھی نہیں ہوا. ان کے دل جو ہیں وہ مسخر ہو گئے کہ یہ کیسا پیارا دین ہے جس کے یہ پیغمبر ہیں، کہ یہاں پر بدترین دشمن، اور عربوں کے ہاں تو لڑائیوں کے سلسلے بے وجہ شروع ہو جاتے تھے اور صدیوں کے اوپر محیط ہوتے تھے، اگلی جنریشنز تک وہ اس کو منتقل کر کے جایا کرتے تھے. تو یہاں پر کس طریقے سے آپ نے اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دیا، تو یہ بہت بڑی کامیابی تھی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ فتح مکہ سے مسلمانوں نے عرب کے اس سیاسی اور تجارتی اور ثقافتی مرکز پر جو ہے یعنی وہ ان کے نام لگ گیا، جو مستقبل میں اسلام کی ترویج اور اشاعت میں بہت ان کے لیے کارآمد جو ہے ثابت ہوا. تو اسلام اس فتح کی بدولت ایک بہت بڑی دنیا کی قوت جو ہے وہ بن گیا، لوگوں نے اس کو تسلیم کیا. اگلا جو ہمارا غزوہ ہے وہ غزوہ حنین ہے. آپ دیکھیں کہ دین اسلام کی کامیابی جہاں قریش مکہ کے اقتدار کے لیے یقیناً ایک موت کا پیغام تھی، وہاں بعض دوسرے قبائل کے لیے بھی ناقابل شکست تھی، ناقابل برداشت تھی. جو کثرت تعداد آپ دیکھیں اپنی بہت سارے جنگی ساز و سامان، بہت سارا طاقت، اور بڑا ان کو جس چیزوں کے اوپر گھمنڈ تھا، فتح مکہ کے بعد ان کے اوپر ایک بیچارگی کی سی حالت جو ہے وہ طاری ہو گئی. اور قبیلہ بنو حوازن اور ثقیف کے جو رئیس تھے، انہوں نے عرب کا دورہ کر کے مسلمانوں کی مخالفت کے لیے مختلف قبیلوں کو جو ہے وہ بڑا ابھارا، اور انہوں نے خیال کیا کہ مسلمانوں کی شکست دے کر اپنی آزادی کے لیے وہ کوشش کریں گے. بلکہ قریش کی پوری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کی جائیدادیں اور ان کی جو کچھ بھی پراپرٹیز ہے اس پر قبضہ کر کے ہم اپنے اقتدار کو بڑھا لیں گے. یہ ایک لالچ جو ہے اس کے بنا پر انہوں نے شوال سن 8 ہجری کو حنین کے مقام پر مسلمانوں اور حوازن اور ثقیف اور ان کے جو اتحادی قبائل تھے ان کے درمیان ایک جنگ ہوئی جو غزوہ حنین کہلاتی ہے. بنو حوازن کے رئیس نے سب سے پہلے جنگ کا فیصلہ کرتے ہوئے تمام قبائل کو دعوت دی اور مختلف قبائل کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر لے کر روانہ ہوا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوازن اور ثقیف کے ان جنگی تیاریوں کا پتہ چلا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر جو ہے وہ ان کو نکلنے کا حکم دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 12,000 کا لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے تو لشکر کی تعداد کو دیکھ کر کسی کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے اب ہم تو کم تعداد میں نہیں ہیں کہ کوئی ہم پر غالب آ جائے. قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ آیا. دیکھیں اللہ کو تکبر یا غرور کبھی بھی پسند نہیں ہے
کہ انسان خود پسندی کا شکار ہو جائے۔ تو قرآن میں آیا ہے سورہ توبہ میں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کئی موقعوں پر تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن بھی، جب تم کثرت تعداد پر اترا گئے اور یہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی، اور زمین اپنے تمام وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور پھر تم پیٹ پھیر گئے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ دشمنوں کو پہلے سے ہی علم ہو گیا کہ مسلمان فوج کس راستے سے آ رہی ہے، چنانچہ انہوں نے ادھر، کیونکہ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا اور وہاں پر ان کی بڑی چھپنے کی بہت ساری جگہیں تھیں، اور قبیلہ حوازن اور بنو ثقیف کے جو تیر انداز بڑے زبردست تھے، ان کے نشانے بڑے درست جو ہیں لگتے تھے۔ تو چنانچہ انہوں نے اسی طرح محفوظ مقام کے اندر اپنے مورچے بنا کر تیر انداز بٹھا دیے، اور ابھی دن نکلا نہیں تھا پوری طرح، ابھی اندھیرا تھا کہ مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ بالکل وہیں درمیان میں جا پہنچا کہ ایک دم اس کے اوپر ان دونوں قبائل کے تیر اندازوں نے تیروں کی بارش کر دی۔ مسلمان وہاں سے بھاگنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی طرف بڑھنے لگے اور فرماتے، یہ رجزیہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یعنی میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ زور سے آواز لگاؤ، اے گروہ انصار، اے حدیبیہ میں درخت کے سائے میں بیعت کرنے والوں۔ تو یہ آواز جس نے سنی وہ لبیک لبیک کہتا ہوا ایک دم اڑا، اس طرح انن فنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام جو ہیں وہ جمع ہو گئے، اور انہوں نے زور سے حملہ کیا اور دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے، اور وہ میدان جنگ میں جو ہے وہ اپنے سب کچھ چھوڑ کر، مال اپنا چھوڑ کر جو ہے وہاں سے بھاگ نکلے۔ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر جو ابتدا میں جو ان کے تیروں کی وجہ سے جو بھاگ نکلے، اس کی جو وجوہات میں آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں یہ ہیں کہ مکہ فتح ہونے کے موقع پر مسلمان ہونے والے 2000 لوگ بھی اس جنگ میں شامل تھے، جو بالکل نو مسلم تھے، نا تجربہ کار تھے، اور بنو حوازن کے جو تیر انداز تھے وہ اپنی تیر اندازی میں پورے عرب کے اندر جو ہیں وہ مشہور تھے، اور وہ اس طریقے سے چھپے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو بالکل خبر نہ ہوئی کہ دشمن جو ہے وہ بالکل ہمارے ارد گرد جو ہے وہ موجود ہے۔ اور دشمن یقیناً وہ ایسی جگہوں کے اوپر وہ قابض بھی تھے جو کہ نہایت جنگی اعتبار سے اہم تھیں۔ میدان جنگ میں اس قدر گہرائی میں تھا کہ وہاں پاؤں نہیں جمتے تھے، یعنی مسلمانوں کو اپنی کثرت پر جو ناز اور جو غرور تھا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، جس کا ذکر میں نے آپ سے پہلے کیا کہ کسی صحابی کے منہ سے یہ نکلا۔ تو اس وجہ سے بھی ان کے جو ہیں وہ قدم اکھڑ گئے۔ بہرحال تکبر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تکبر میری چادر ہے، جو کوئی مجھ سے اس کو چھینے گا اسے میں جہنم میں جھونک دوں گا۔ اور جس شخص کے دل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ بہت ننھا منھا دانہ ہوتا ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ دین جو ہے وہ ہمیں سکھایا گیا ہے ہر موقع کے اوپر کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہمیں دنیا میں رہنا ہے، کس طریقے سے ہمیں رہنا ہے۔ بہرحال مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی اس غزوے میں۔ اگلا غزوہ ہے غزوہ تبوک، یہ 9 ہجری کو ہوا تھا۔ تو یہ رومیوں کے خلاف غزوہ تبوک، بہرحال اس میں جنگ نہیں ہوئی تھی، اس کے بغیر ہی مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی تھی۔ 9 ہجری کو شامی تاجروں کے قافلے نے مدینہ میں آ کر خبر دی کہ رومیوں نے ایک بھاری جو ہے وہ لشکر تیار کیا ہے اور مدینہ کے اوپر حملے کی تیاری کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ دیگر بہت سارے قبائل جو ہیں وہ بھی غسانی قبائل بھی مل گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو پہلے ہی جو ہے ہر وقت غسانیوں کے حملے کا نا ایک کھٹکا سا رہتا تھا۔ تو قافلے نے یہاں تک کہہ دیا کہ رومی لشکر بلقاء تک پہنچ بھی گیا ہے، تو اب یہ خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی تیاری کا حکم دیا۔ تو یہ موسم جو ہے اس کو غزوہ جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے،
یعنی تنگی کا جو ہے وہ غزوہ. اصل میں وجہ یہ تھی کہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے موسم بہت شدید گرم تھا اور فصلوں اور پھلوں کے پکنے کا زمانہ تھا، بلکہ پک چکے تھے، اور دوسری طرف قحط بھی تھا، تو سامان رسد کی بہت قلت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا. تو ایسی حالت میں سفر کرنا بڑا ہی مشکل تھا. اور منافقین جو ہیں، جو میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا، عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، انہوں نے تو ساتھ چلنے سے انکار نہ صرف کیا بلکہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی روکتے رہے. لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ آپ نے جب جنگ کے لیے امداد کا اعلان کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار، 900 اونٹ، 100 گھوڑے ساز و سامان سے لدے ہوئے دیے. اور اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن کے بعد عثمان اگر کوئی بھی عمل نہ کریں تو وہ یہ ان کے لیے کافی ہوگا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 درہم دیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ابوبکر گھر کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں. اور خواتین جو ہیں انہوں نے اپنے زیورات تک جو ہیں وہ اس میں دے دیے. چنانچہ انتظامات مکمل کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کے لشکر کے ساتھ تبوک کی طرف روانہ ہوئے. تبوک میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ رومیوں کے حملے کی اطلاع جو ہے وہ درست نہیں تھی، تو یا پھر یہ کہ رومیوں نے مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد دیکھ کر انہوں نے حملے کا خیال ترک کر دیا تھا. بہرحال جو کچھ بھی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 روز وہاں قیام فرمایا اور دومت الجندل اور دیگر چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو فتح کیا اور واپس مدینہ لوٹ آئے. اس جنگ میں 5 صحابہ کرام پیچھے رہ گئے. ان میں حضرت ابو خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہنچ گئے تھے. باقی 3 جو تھے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرارہ بن ربی، وہ شامل نہ ہو سکے. ان کا 50 روز تک معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا اور آخر اللہ عز و جل نے ان کی توبہ قبول فرمائی. قرآن مجید کی سورۃ توبہ جو ہے وہ اس میں اس کا تذکرہ بھی آیا ہے. اور 3 اشخاص کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا اور چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی سوائے اس کے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے، پھر ان کے حال پر توجہ فرمائیں تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں. بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت ہی مہربان ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کو معافی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معاف فرما دیا تھا. بہرحال یہ بغیر کسی جنگ، بغیر کسی لڑائی کے اس میں مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح حاصل ہو گئی تھی. آج کے لیے اتنا کافی ہے کیونکہ ہمارا ٹائم مکمل ہو گیا. اگلا ٹاپک ہم حجۃ الوداع اور وصال، انشاءاللہ وہ ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے. ہم اس کو اگلے لیکچر میں کمپلیٹ کر لیں گے. اجازت دیجیے کہ اللہ حافظ.